اچھا، اب ہماری تعلیم گاہوں میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ حرام ریلیشن میں رہنا یہ ایک اتنی کامن چیز ہو گئی ہے کہ اگر کوئی لڑکا یا لڑکی یونیورسٹی میں پڑھتے ہوئے، کالج میں پڑھتے ہوئے اگر اپنے آپ کو حرام تعلقات سے بچا کر کے رکھ رہا ہے، تو بلا شبہ میں کہتا ہوں نا وہ اس دور میں اللہ تعالیٰ کا ولی ہے۔ حرام کاری، بدکاری، زنا کاری، اس نے ایسا ہماری تعلیم گاہوں کو چپیٹ میں لیا ہوا ہے، اور کسی لڑکے کے لیے کسی لڑکی کے ساتھ اور کسی لڑکی کے لیے کسی لڑکے کے ساتھ ناجائز تعلق میں رہنا یہ اتنی کامن بات ہو گئی ہے کہ اگر کوئی لڑکا اور لڑکی یونیورسٹی اور کالج میں پڑھتے ہوئے اپنے آپ کو اس بدکاری سے بچا لے تو وہ دوسروں کی نظر میں اجنبی ہو جاتا ہے۔ دوسرے بھی اس کو کمتر فیل کراتے ہیں، اس کو محسوس کراتے ہیں کہ وہ عام لوگوں سے الگ ہے، اور یہ بچہ اور بچی بھی اپنے آپ کو عام لوگوں سے کمتر محسوس کرتا ہے۔ یہ حرام ریلیشن شپ اتنی جو ہے نا وہ اتنی کامن ہو چکی ہے ہماری تعلیم گاہوں کے اندر۔ کوئی اس کے لیے کراہت کا جو تصور کبھی ہمارے معاشرے میں رہا کرتا تھا، اب وہ نہیں رہ گیا، بلکہ تبدیل ہو گیا ہے معاملہ۔ کراہت اب ان لوگوں سے ہونے لگی ہے جو ایسے ماحول میں رہ کر کے اپنے دین کی، ایمان کی، اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہیں۔ ہاں، یعنی سنگل ہونا آج کے معاشرے میں نوجوانوں کے درمیان میں ایک عیب کی بات ہو گئی ہے۔ دوسرے بھی اس کو عیب سمجھتے ہیں، اور جو بیچارہ خود اس سچویشن میں ہے، اس اسٹیٹس میں ہے، وہ بھی اپنے آپ کو اپنے آپ کے لیے عیب کی بات سمجھتا ہے۔ حرام چیزیں اتنی عام ہو گئی ہیں، اور صرف زنا کی حد تک کی بات نہیں ہے۔ یعنی ایک تو ہوتا ہے ریلیشن میں کسی کے رہنا، ریلیشن میں رہے بغیر بھی منی جو پردے کے احکام ہیں بغیر نقاب کے، لیکن کسی میں بعض مرتبہ یہ دیکھنے میں آتا ہے بھائی نقاب میں پہنی لڑکی نقاب پہن کر کے آ رہی ہے، لیکن اس کے دوستوں کا سرکل لڑکوں والا ہے، کسی کے ساتھ بھی ہاتھ ملا لے رہی ہے، کسی سے بھی گلے مل لے رہی ہے، کسی سے بھی جو ہے نا بے پردہ ہو کر کے اور نامناسب انداز میں گفتگو کر رہی ہے۔ اور یہ سارے مظاہر، میں تو کوئی کالج کا بندہ نہیں ہوں، میں نے تو 6 کے بعد اسکول چھوڑ دی تھی، پھر میں مدرسے میں آ گیا، پر یہ سارے مشاہدے کھلی آنکھوں سے معاشرے کے اندر ہوتے ہیں، ٹرین میں ہوتے ہیں۔ ٹرین میں دیکھنے میں آتا ہے کہ دوستوں کا ایک سرکل ہے اور اس میں ایک نقاب والی لڑکی بھی ہے۔ بظاہر تو اس نے حجاب کیا ہوا ہے، لیکن بس ایک ڈریس کوڈ کی طرح حجاب پہنا ہے، باقی وہ سارے لڑکوں سے بے تکلف ہے، ہاتھ بھی ملا لے رہی ہے، ان سے گلے بھی مل جا رہی ہے، الگ الگ طرح سے ہنس کر کے گفتگو بھی کر رہی ہے۔ ہاں، اور ماں باپ بھی ایسے دیوس ہوتے ہیں کہ وہ جاننے کے باوجود انہوں نے چھوٹ دی ہوئی ہے اپنی بچی کو، حتیٰ کہ یہ تک صورتحال ہوتی ہے کہ جو ایکسکرشن کے نام پہ اور پکنک کے نام پہ ایک ایک دو دو تین تین دن کے لیے بچی کو اجازت دے دی ہوئی ہے، اور وہ جا رہی ہے غیر لڑکوں کے ساتھ وقت بتا رہی ہے۔ یونیورسٹی میں، کالج میں پڑھنے والے بہت سارے لڑکوں نے بتایا مجھ کو یہ بات، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کتنی مرتبہ ممرہ سے آتے جاتے ہوئے کرلا میں نے دیکھا ہے کہ ایک لڑکی نقاب پہن کر کے بیگ لے کر کے اور وہ ٹرین میں داخل ہوتی ہے، اور اس کے بعد ٹرین میں داخل ہوتی ہے اس کا نقاب اتر جاتا ہے۔ ماں باپ جو ہے نا، اس لیے ہمارے معاشرے میں جو بے پردگی ہے، لڑکیوں کا جو خرابی ہے نا، اس کی بنیادی وجہ باپ کی دیوسیت ہے۔ باپ دیوس ہے، اس لیے لڑکیاں بے حیا ہیں۔ آپ اپنی بچیوں کو تعلیم دیں، ہم تعلیم کی مخالف نہیں ہیں، پر تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ دین پر ان کی نگرانی کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ باپ دیوس، اس کو فرق نہیں پڑ رہا ہے، بیٹی بول رہی ہے کالج جا رہی ہوں، باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ معلوم کرے کہ بیٹی کالج بول کر کے کالج کے لیے نکلی ہے تو کالج پہنچی بھی نہیں پہنچی ہے۔ نقاب پہن کر کے گھر سے باہر نکلتی ہے تو نقاب پہن کر کے کالج پہنچتی ہے کہ نہیں پہنچتی ہے، نقاب میں رہتی ہے کہ نہیں کالج میں۔ اور دوست بیٹی بول رہی ہے میں سہیلی کے گھر پہ ہوں، باپ بے فکر ہے۔ یعنی اپنی بچی پر اعتماد کریے، شک مت کریے، پر اپنے اعتماد کو اس کے لیے فتنہ مت بننے دیجیے۔ خاص طور پہ ماں باپ کا اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔